حامد ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی جو ہے اس کا سر دھو سکتی ہے کہ 2 عشرے گزر چکے ہیں، آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ویسے تو سارے کے سارے ماہ رمضان کے اندر اللہ عز و جل کی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن ماں جی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا تہ بند مضبوط کر لیتے، مضبوط سے مضبوط جو ہے اپنے آپ کو جو ہے توانا کر لیتے، عبادت کے لیے مزید جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کھڑا کر لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ اللہ عز و جل کا قرآن سورۃ بقرہ ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو جس وقت تم جو ہے مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت کے اندر ہو۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ عز و جل کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ عز و جل جو ہے اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، رب سے خوف کھانے والے بن جائیں۔ اعتکاف کا جو ہے عمل رب کا قرآن بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفى اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ حتی توفاہ اللہ، اللہ عز و جل نے ان کو فوت کر لیا، ان پر جو ہے موت آ گئی، اللہ عز و جل نے اپنی طرف بلا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک اعتکاف کرتے رہے، اور اس کے بعد ام المومنین مومنوں کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یہ جو اپنے معاشرے کے اندر یہ بات واضح لوگ کہہ دیتے ہیں عورتیں جو ہے وہ اعتکاف گھروں کے اندر کرے گی، یہ مسئلہ انتہائی رب کے قرآن کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ یہ بات لوگوں کے سامنے دلیل پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کی عورتوں کو گھر کے اندر اجازت ہے، اسی طرح اعتکاف کرنے کی گھر کے اندر اجازت ہے۔ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اندر یہ ثابت نہیں ہے عورت بھی اعتکاف کرے گی، وہ بھی مسجد کے اندر کرے گی۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کی شرعی جو ہے اس کا وہ معنی کیا ہے شرعی طور پر؟ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ آدمی کسی جگہ پر اپنے آپ کو پابند کر لے، مختصراً یہ کسی مدت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہاں کھڑا کر دے، رکھ دے۔ لغوی معنی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو
مسجد کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ یہ سنت مؤکدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہر ایک ماہ رمضان کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ کتنے دن کا؟ 20 دن کا۔ سب سے جو کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے وہ 10 دن کا ہے۔ کتنے دن کا؟ 10 دن کا۔ اب کوئی شخص اس سے کم بیٹھنا چاہے گا وہ اس کی جو ہے سنت مؤکدہ سنت کے مطابق اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعتکاف جو ہے کیا ہے کم سے کم 10 دن کا کیا ہے۔ 21 کی رات کو مسجد کے اندر آ جائے گا، فجر کی نماز پڑھ کے وہ بند ہو جائے گا، وہ باہر نکل سکتا بغیر کسی ایسے شرعی عذر کے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور مزید جانیے اعتکاف والا شخص کیا وہ اپنی بیوی سے سر دلوا سکتا ہے، کنگھی کروا سکتا ہے؟ اس حدیث کی راوی ماں جی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتی ہیں، کہتی ہیں کان یخرج راسہ من المسجد وهو معتکف فاغسلہ وانا حائض۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے۔ مسجد نبی جو تھی اس کے اندر کچھ حصہ جالا نما کھڑکی نما جگہ کھلی ہوئی تھی، ساتھ ہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے نکالتے تھے، میں آپ علیہ السلام کا سر دھو دیتی۔ کیا کر دیتی تھی؟ سر کو دھو دیتی تھی۔ وَأَنَا حَائِضٌ، میں حائضہ تھی۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ اگر جو آدمی خامد ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی جو ہے اس کا سر دھو سکتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے وہ غسل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بات رب کے قرآن مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے۔ اتنی ایسی پابندی لائی جاتی ہے کہ لوگ غسل بھی نہ کریں۔ یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھونا ثابت ہے، اور جمعہ والے دن غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک نوجوان پر جو غسل ہے وہ واجب ہے۔ اور مزید جانیے معتکف پر جو ہے جو اعتکاف کرنے والا ہے اس پر کیا کیا پابندیاں ہیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت السنت علی المعتکف اللہ یعود مریضها ولا یشہد جنازت ولا یمس امرات ولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ سنت عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ کہ جو معتکف ہے وہ کسی مریض کی جا کر عیادت کر سکتا نہیں، وہ جا کر کسی کی عیادت کر سکتا نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی سے جو ہے وہ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ بیوی جو ہے خامن سے پوچھنے کے لیے مسجد کے اندر آ سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے۔ ایک وہ حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، آپ علیہ السلام کو ایک بیوی ملنے کے لیے آئی، رات کا وقت ہے، اعتکاف کی حالت کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی دور سے گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا یہ میری بیوی ہے، اب تو چلا جا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی تھی؟ اس بنیاد پر کہیں اس شخص کے دل کے اندر وسوسہ پیدا نہ ہو جائے کہ رات کا وقت ہے، امام الانبیاء کس عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں شک کیا جا سکتا نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے،
امام الانبیاء کے پاس عورتیں ایمان لانے کے لیے آتی تھی، اللہ کے رسول نے ان کی بیعت لی نہیں لی۔ اور کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اعتکاف کرنے والا شخص وہ جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ مزید ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وہ معتکف جو ہے وہ مسجد سے نہیں نکلے گا اس وقت تک جب تک اس کو جو ہے اتنی مجبوری بن جائے کہ اس کے بغیر اس کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ جس طرح اب تو ہمارے پاس لیٹرین کا سارا انتظام موجود ہے، کسی کے پاس کھانا پہنچانے والا کوئی شخص نہیں ہے، اسی طرح آدمی بیمار ہو گیا ہے، اس کو جو ہے مجبوری بامری مجبوری جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، پھر آدمی نکل سکتا ہے، ویسے نکل سکتا نہیں ہے۔ اور مسجد کے اندر معتکف جو ہے اس نے جو ہے اس لیے اعتکاف کیا ہے کہ وہ اپنا بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے گا، رب کا قرآن پڑھے گا، وہ دنیا سے اپنا تعلق ناتا توڑ دے گا۔ لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، وہ سب مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، خبریں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اپنا آج کل تو موبائل ہمارے پاس موجود ہے نا، وہ اس کا رابطہ سب کے ساتھ ہے، اس نے وہ موبائل بھی چلایا ہوا ہے، وہ ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ اعتکاف ہے؟ اعتکاف کا اصل جو مقصد تھا کہ رب کے ساتھ رب کے لیے جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ جانا، دنیا سے اپنا تعلق ناتا توڑ دینا، اب وہ مسجد کے اندر بیٹھا بھی ہوا ہے، اپنا دنیا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے بھی ہوا ہے۔ کیا وہ اعتکاف ہے؟ اور اس کا جو اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف 10 رمضان کحجتین و عمرتین۔ یہ حدیث بہقی کے اندر امام بہقی نے اپنی بہقی کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو جو ہے 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یار، لاکھوں روپے لگتے ہیں، جس کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ آدمی حج کرتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ شخص عمرہ کرتا ہے۔ یارہ جڑا 10 دن جو ہے اعتکاف کرے رب ذوالجلال والاکرام اس کو 2 حجوں کا اجر عطا فرماتے ہیں اور 2 عمروں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پتہ ہے نا جو حج کرتا ہے اس کے سارے زندگی کے جو ہے کیے ہوئے برے اعمال وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ولدت امہ، جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جو آدمی حج کر لیتا ہے اس کا گناہ کوئی باقی نہیں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ یہ تھا اعتکاف کے حوالے سے۔